بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو کوئک ریویو۔ اور کوئک ریویو میں آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اسلامک سٹڈیز کی سیریز، اور اسلامک سٹڈیز کو بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی سبجیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ کور کرتے جائیں گے۔ تو آج اس کا جو ہے وہ لیکچر نمبر 1 ہے، اور اس میں ہم بات کریں گے اسلامک کوڈ آف لائف کی، یعنی کہ اسلامی ضابطۂ حیات کے اسلام کے اندر جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ CSS اور PMS کا جو سلیبس ہے اس تک محدود رکھیں گے خود کو، اور اسی کے اکارڈنگلی ہم جو ہے وہ چلیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے ایک بات پلیز سمجھنی ہے یہاں پہ، کیونکہ پاکستان میں تھوڑا سا سیکٹیرینزم کا بھی ایشو ہے، آپ کو پتا ہے اس بات کا، تو اس لیے جو باتیں میں کوٹ کروں گا یہاں پہ، میری کوشش ہے 2 بکس جو ہے میں یہاں پہ کاپی کروں، ایک JWT کی بک سے اور دوسرا حافظ کریم داد صاحب کی جو بک ہے اس سے، کیونکہ دونوں ہی جو ہے وہ CSS کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ انہی دو بکس کو ہی جو ہے وہ کنسلٹ کرتے ہیں، تو میری کوشش ہے انہی میں سے جو ہے وہ ڈیٹا لے کے ڈسکس کیا جائے، تاکہ آپ بجائے اس کے کہ مجھ پہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی تنقید کرنے کے آپ یہ سمجھیں کہ یہ بک سے ڈیٹا لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیے، اب ہم اگر سنی اسکول آف تھاٹ کے اکارڈنگلی دیکھتے ہیں تو پھر وہاں پہ اہل حدیث کے لیے جو ہے وہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، یا پھر وہاں پہ فقہ جو جعفری ہے ہم یہ کہتے ہیں بھئی اہل تشیع جو ہے ان کے لیے اب ظاہری بات ہے وہ الگ سے چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، یا ان کا جو فقہ کی بکس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، تو اس لیے پھر وہاں پہ کچھ پرابلمس پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی میں کس کو لے کے چلوں، کیا اہل تشیع، اہل حدیث یا سنی اسکول آف تھاٹ۔ تو اس لیے میں نے جو ہے یہ وائڈلی جو ایکسیپٹڈ بکس ہیں انہی میں سے چیزوں کو کوٹ کیا ہے، تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس میں پرابلم نہ ہو۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم اس میں بات کریں گے جی کوڈ آف لائف کی ورسز اسلامک کوڈ آف لائف کی، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اس کے ہم فیچرز کو ڈسکس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی کوڈ آف لائف کی، کہ کوڈ آف لائف ایکچولی میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کوڈ آف لائف کا مطلب کیا ہے کہ بھائی زندگی گزارنے کا طریقہ، سمپلی اگر ہم اس کو سمجھیں کہ بھائی زندگی گزارنے کے مختلف طریقے ہیں، اور ہر مذہب جو ہے اصل میں اس مذہب کے اندر، اب یہ مذہب اور دین کو جو ہے ہم آگے ڈسکس کریں گے، فی الحال ہم یہاں پہ اوورال بات کر رہے ہیں، تو ہر مذہب نے اپنا جو ہے وہ ایک خاص پیٹرن دیا، زندگی گزارنے کا ایک اصول دیا۔ اسی طرح سے جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کا بھی زندگی گزارنے کا ایک پیٹرن ہے، جیسے اب ہم مانتے ہیں جی کہ بھائی جو ایتھیسٹ ہیں، جو لادین لوگ ہیں، وہ لادین بھی ایک طریقہ کار کے تحت زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی لائف کے بھی کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کوڈ آف لائف کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اکارڈنگلی ہم زندگی گزاریں، یا جو چیزیں ہم فالو کرتے ہیں زندگی میں، جن کو ہم اہمیت دیتے ہیں، اور وہ ہر ایسپیکٹ کو کور کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ظاہری بات ہے کوڈ آف لائف ہوگا تو اب زندگی تو بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہے، تو وہ جو مجموعہ ہے اس مجموعے کے اکارڈنگلی زندگی کو گزارنا، یہی جو ہے وہ کوڈ آف لائف ہے، اور پھر ہر مذہب اس کو الگ الگ ڈیفائن کرتا ہے، جس میں کولیکٹیوٹی بھی ہے اور سوسائٹیل لائف بھی اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم ایک اکیلے انسان بھی ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کا حصہ بھی ہیں، معاشرے کا حصہ بھی ہیں، تو پھر پورے معاشرے کے ساتھ مل کے رہنا اور اپنے آپ کو بھی ساتھ ان کے ساتھ الائن کرنا، یہ پورے کا پورا ایک کوڈ آف لائف ہے۔ تو ہم اگر بات کرتے ہیں اسلام کی، اسلامک کوڈ آف لائف کی، تو ہم بات کرتے ہیں یہ سب سے پہلے قرآن کی، کہ بھئی قرآن نے سب کچھ بتا دیا کہ بھئی زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طریقہ کار کے تحت گزارنی ہے، اور اوورال ہر لائف کے ایسپیکٹ کو جو ہے وہ قرآن نے بتا دیا، اور اسی کے اکارڈنگلی زندگی ہم گزارتے ہیں، اس کو ہم اسلامی ضابطۂ حیات یا اسلامک کوڈ آف لائف کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر ہم بات کرتے ہیں فلاسفیٹیکل فاؤنڈیشنز کی، تو یہاں پہ دیکھیے 2 چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ جیسے میں نے کہا کہ بہت سے جو دین ہے، ہر مذہب جو ہے ایک تو وہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ بھائی زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کرسچینٹی کی، یعنی عیسائیت جو ہے وہ کچھ اور طرح سے بات کرتی ہے مذہب کی، وہ اپنے اکارڈنگلی دیتی ہے۔ اسی طرح سے جو یہودیت ہے، یہودیت بھی ایک دیتی ہے، اور اسلام کا اپنا کوڈ آف لائف ہے۔ تو ہر مذہب جو ہے، بدھزم جو ہے اس کا اپنا کوڈ آف لائف ہے۔ لیکن اسی طرح سے پھر جو ان کے پیچھے فلسفیز ہیں، ایک فلسفہ ہے۔ فلسفے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو چیزیں قرآن نے ایکسپلین کر دی وہ تو ہو گئیں، لیکن قرآن کے اندر یعنی اسلام کے اندر بھی جو ہے وہ 2 طرح کے اسکول آف تھاٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو فلسفی کو مانتے ہیں کہ بھائی جو بات اللہ نے کہی ہے اس کے اوپر آپ نے اپنی عقل کو اپلائی کرنا ہے، اور اس عقل کے اکارڈنگلی جو ہے آپ نے اس کو انٹرپریٹ کر کے ان چیزوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ بھائی عقل کو بالکل آپ نے اپلائی نہیں کرنا، یہ میں آلریڈی جو ہے پولیٹیکل سائنس میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں۔ تو آپ عقل ایکسپلین کریں گے تو گناہ ہوگا، کیونکہ جو اللہ نے کہہ دیا ایز اٹ از اس کو فالو کرنا، یہی اسلام ہے۔ تو 2 طرح کے اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک فلسفی کو مانتا ہے، ایک نہیں۔ تو ایک اوورال ایک فلسفی ہے جی، ٹھیک ہے جی، ہر مذہب کی ایک فلسفیٹیکل فاؤنڈیشنز ہیں، ایک سوچ ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی زندگی ایسی ہونی چاہیے، اس طرح سے ہونی چاہیے۔ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی کلچر جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، یا کلچر کے اکارڈنگلی یا پولیٹیکلی ہم بات کرتے ہیں یا سوشل بات کرتے ہیں، یعنی ہر ڈائنامک کے اوپر جو ہے فلسفی کے اکارڈنگلی ہم زندگی کو طے کر سکتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ پولیٹیکل لائف کیسی ہوگی، یا پولیٹیکل اسٹرکچر کیسا ہوگا، سوشل لائف کیسی ہوگی، معاشرتی زندگی سے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، تو ان سب کا
کمبینیشن جو ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر موجود ہے. بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھائی یا فلاسفرز یہ طے کریں, جو عقل مند لوگ ہیں وہ یہ طے کریں کہ بھائی کلچر کیسا ہو, پولیٹیکل سسٹم کیسا ہو, سوسائٹی کیسی ہو, اکنامکس ہماری معیشت کیسی ہو, ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں بجائے اس کے کہ لوگ ہمیں بتائیں اور ہم یہ کہیں نہیں اس کو مانتے, تو ہم نے کیا کہا کہ بھائی اسلامک آئیڈیالوجی کو ہم فالو کرتے ہیں. آئیڈیالوجی کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسا نظریہ حیات جس میں پاسٹ بھی موجود ہو, ٹھیک ہے, اور پریزنٹ بھی موجود ہو, اور ساتھ میں ہم اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ فیوچر کے تحت جو ہے ہم یعنی فیوچرسٹک ہو کہ کل کو ہمیں جواب دہ ہونا ہے اپنے اعمال کا, اس کے اکارڈنگلی ہم اپنی زندگی کو گزاریں. تو یہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے. ٹھیک ہے. اب اسلامک آئیڈیالوجی کی سب سے جو کی ایلیمنٹ ہے, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے بیلنسڈ لائف. کیونکہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہم اسے مانتے ہیں کہ بھائی ایک مکمل قسم کا ضابطہ حیات ہے. اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اب آپ کی جو زندگی ہے, آپ کی جو معاشی زندگی ہے, اب اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کی جو معاشرتی زندگی ہے اس میں آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں. آپ کی جو سیاسی زندگی ہے اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بلکہ جو اسلام نے جو بتا دیا کہ بھائی اس طرح کی سیاسی زندگی ہونی چاہیے, اس طرح کی معاشرتی ہونی چاہیے اور اس طرح کی معاشی ہونی چاہیے, وہ سب طے ہے. صرف آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اب آپ کو مختلف چیزیں جو ہے وہ اس کو اکٹھا کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں. تو یہ ایک بیلنس ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ اس بیلنس میں جائیں گے تو پھر سب سے پہلے کیا آئے گا؟ انڈیویجول لائف آئے گا, کہ انفرادی زندگی کے اوپر بھی اسلام نے بات کی, سب سے امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کولیکٹیو لائف کے اوپر بھی اسلام نے بات کی, یعنی کہ اجتماعی زندگی کے اوپر بھی بات کی. لیکن اگر ہم اس کے پیرل دیکھتے ہیں تو ہمیں شاید یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی کہ کہیں پہ اگر فلسفی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بہت سے لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی جیسے ہم ڈیموکریسی کو مانتے ہیں تو وہ لبرلزم کے اوپر کھڑی ہے. تو لبرلزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف انفرادیت کی بات کرتی ہے کہ بھائی ہر شخص جو ہے وہ آزاد ہے اور اس آزادی کی کوئی لمٹ نہیں ہے. لیکن اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں سوشلزم کی یا کمیونزم کی بات کرتے ہیں تو کمیونزم یا سوشلزم بیس ہی کرتا ہے سوسائٹی کے اوپر یا کمیونٹی کے اوپر, ٹھیک ہے. تو وہ بات کرتا ہے اجتماعیت کی کہ بھائی انفرادیت کچھ نہیں ہے, کولیکٹیوزم ہی سب کچھ ہے اور کولیکٹیو گڈ جو ہے وہی سب کچھ ہے, ٹھیک. تو پھر جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تو اسلام انڈیویجول بھی بات کرتا ہے کیونکہ ہر ایک کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں تو سوسائٹی کے متعلق بھی ہم نے سوسائٹی بلڈ کرنی ہے اور سوسائٹی کے متعلق بھی ہم سے پوچھا جائے گا. اور ساتھ ساتھ ماڈرن ٹائمز کے اکارڈنگلی کہ جیسے جیسے تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے اکارڈنگلی بھی جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ اسلام ہم کہیں 1500 سال پرانا مذہب ہے وہ آج اپلائی نہیں ہوتا, ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ ہر ٹائم کے حساب سے ہے, ہر ٹائم کے حساب سے انڈیویجول زندگی اور کولیکٹیو لائف جو ہے وہ اسلام نے بتا دی, اس لیے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ پرائیویٹ لائف آپ کی کیسی ہوگی اور آپ کی جو معاشرے کے اندر لائف ہے وہ کیسی ہوگی. اور اللہ نے جو ہے وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے ہمیں سب کچھ بتا دیا کہ بھئی کیسے ہم نے زندگی گزارنی, اور پورا مکمل ایک نمونہ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل جو ہے وہ نمونہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بتا دیا کہ کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے. ایسا نہیں کہ صرف ہمیں قرآن میں بتایا اور اس کے بعد ہمیں پریکٹیکلی نہیں بتایا, بلکہ ہمیں پریکٹیکلی بتا دیا کہ کیریکٹر بلڈنگ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایک انڈیویجول کے لیے, اور یہی کیریکٹر بلڈنگ ہی جو انڈیویجول کے لیے ہے کیونکہ وہی انڈیویجولز سوسائٹی کو بلڈ کرتے ہیں تو وہی نارمز جو ہیں وہی لاز سوسائٹی کے اوپر بھی اپلائی ہوں گے. تو کیریکٹر بلڈنگ سب سے کی ایلیمنٹ ہے اسلام کے اندر اور انڈیویجول لائف کے اندر. اب اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں سوشل ہو گیا, میٹیریل ہو گیا, اکنامک ہو گیا یا نیشنل ہو گیا, یعنی ہر لحاظ سے اس میں ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس انڈیویجول کیریکٹر کے اندر, ٹھیک ہے. کہ سوسائٹی میں کیسے سروائیو کریں گے, ٹھیک ہے جی. میٹریلسٹکلی اب ظاہری بات ہے ہم دنیا کے اندر موجود ہیں تو کیا ہم دنیا کے لیے ایفرٹ نہیں کریں گے؟ اسلام تو ہرگز روکتا تو نہیں کہ اسلام کہ بھئی آپ دنیا کے لیے ایفرٹ نہ کریں, دنیا نہ کمائیں آپ, ایسا نہیں. اسلام انکریج کرتا ہے اس چیز کو کہ آپ خود بھی کمائیں دوسرے کو بھی دے ساتھ میں. اس طرح سے اکنامک سسٹم ہے نیشنل, ہمیں یعنی قومیت کے اندر ہم رہیں گے تو کیسے رہیں گے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ڈیوائن لاز ہیں, یعنی آفاقی قوانین ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے بتائے ہوئے ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم ہم یہ کہیں کہ وہ جو ہے وہ چینج ہوں گے, تو یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج نہیں ہوں گے بلکہ یہ ڈیوائن لاز ہیں جو ہمیشہ تھے اور ہمیشہ سے اسی طرح سے رہیں گے. اور اسی طرح سے علامہ اقبال صاحب نے جو لکھا تھا دا اسپرٹ آف مسلم کلچر کے اندر, تو انہوں نے بھی جو ہے اس میں بتایا کہ بھائی جو ایک کنزرویٹو تھاٹ ہے, یعنی کہ جو تنگ نظری میں اگر ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تنگ نظر ہم کہتے ہیں نا کہ تعصب ہے یا فنڈامنٹلزم ہم خاص کر کے یوز کرتے ہیں ورڈ کہ بھائی اسلام فنڈامنٹلزم کو پروموٹ کرتا ہے, تنگ نظری کو تعصب کو پروموٹ کرتا ہے. دوسرا انہوں نے پھر اسلام کے اندر لبرلزم یا نیو تھاٹس کی بات کی کہ کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف تنگ نظری کی بات کرتا ہے کہ آپ نے 14 سال پہلے جو کہا وہ اسی کے اکارڈنگلی ہم اس کو انٹرپریٹ کریں گے. انٹرپریٹ تو کریں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم اسے وقت کے ساتھ ساتھ ہم جیسے جو اقبال تھے انہوں نے اجتہاد کے اوپر بہت زیادہ زور دیا, ٹھیک ہے جی.
تو یہ چیزیں اس وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلام طے کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے. تو اسلام ہر ٹائم کے لیے تھا اور ہر ٹائم کے لیے ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. اب بات کرتے ہیں جی اسلامی اور مغربی نظریہ حیات کی اور اس کے فرق کی، یعنی کہ ہم ڈیفرنس دیکھتے ہیں اسلامک اینڈ ویسٹرن کوڈ آف لائف کے اندر. کہ اسلامک کوڈ آف لائف اب جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ کمپلیٹ جو ہے پیکج ہے، اب دیکھتے ہیں ویسٹرن کوڈ آف لائف کیا ہے. دیکھیے ویسٹرن کوڈ آف لائف میں ہم سب سے زیادہ، کیونکہ ویسٹ کے اندر کرسچینٹی ہے اور کرسچن عیسائیت یعنی سب سے زیادہ ہے، اور دنیا کا پہلے نمبر پہ اس ٹائم پہ جو مذہب ہے وہ بھی عیسائیت ہی ہے، اور جو کہ اگلے 10 سال میں ریپلیس ہو کے جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام جو ہے وہ بننے لگا ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کرسچینٹی ہے، تو اوبیسلی کرسچینٹی بھی ایک مذہب ہے، تو اس کے بھی کچھ نارمز ہیں، کچھ سسٹم ہے، لیکن کیونکہ اب لوگوں نے اس کے اندر تخریف کر دی. دوسرا جب اسلام آیا تو ظاہری بات ہے وہ جو عیسائیت تھی یا جو کتابیں تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری چیز اب جیسے وہ کہا جاتا ہے جی نیو ٹیسٹیمنٹس، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، تو اب وہ چیزیں جو ہیں اب وہ تو بہت سی چینج ہو چکی ہیں، لوگوں نے کہی، تو اس لیے وہ فیل ہو گیا ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم یا ویسٹرن سسٹم جو ہے ویسٹرن کوڈ آف لائف ایک بیلنس زندگی دینے میں. یعنی کہ اس کے اندر بیلنس موجود نہیں ہے. وہ یا تو بات کرتا ہے رہبانیت کی، ٹھیک ہے، کہ یا تو بس آپ جو ہے اپنی جو ہے چرچ کے اندر اپنی زندگی گزاریں اس کے اکارڈنگلی، یا پھر آپ باہر سوشل لائف یا میٹیریل لائف ہم جسے کہتے ہیں میٹیریل لائف گزاریں. تو اس کے اندر بیلنس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، وہ بیلنس جو کہ ہمیں اسلام کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے. اسلام کی سب سے بڑی کوالٹی یا خوبی یہ ہے کہ وہ بیلنس کی بات کرتا ہے، توازن کی بات کرتا ہے، کہ اسے پتا ہے توازن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں ڈویژن کی کہ اسلامی ضابطہ حیات کی اگر تقسیم دیکھیں تو جو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ بھائی اس کے اندر اگر ہم کیٹیگریز دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ سٹارٹ ہوتی ہے انڈیویجول لائف سے، ایک انفرادی شخص سے جو ہے وہ زندگی سٹارٹ ہوتی ہے کہ اس نے جو ہے وہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس کے لیے کوڈ آف لائف کیا ہوگا، جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے کہا کیریکٹر ہے، اس کا کردار جو ہے وہ سب سے اہم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا کردار کیسا ہوگا، اس کا دوسروں کے ساتھ جو ہے تعلقات کیسے ہوں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ پورا سوشل کلچر کے ساتھ کیسے ہوں گے. پھر اسی طرح سے کولیکٹیولی ہم بات کرتے ہیں ایز اے ہول پوری سوسائٹی کیسے جو ہے وہ چلے گی اور کس طرح سے سوسائٹی کن نارمز کو فالو کرے گی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایز اے ہول، ٹھیک ہے، انڈیویجول بھی یعنی کہ وہ ہوگا اور ساتھ میں کولیکٹیولی بھی جو ہے اس کے اندر موجود ہوگا کہ کولیکٹیو جو ہے وہ ول اب کیا ہے اور وہاں پہ ہم اسے کیسے لے کے چلیں گے. اسلام نے ڈیفائن کر دیا سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل کے لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کلچرل ایسپیکٹ اس کے اندر سارے کے سارے موجود ہیں جو کو ریلیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں. اب دیکھیے اسلام میں خوبصورتی یہ ہے کہ اب اگر ہم بات کرتے ہیں مسلم ورلڈ کی تو دیکھیے مسلم ورلڈ جو ہے وہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 57 کنٹریز ہیں، 57 ممالک ہیں، لیکن پھر بھی اس 57 ممالک میں جو ہے وہ اب جیسے بات کرتے ہیں افریقہ کی تو افریقہ میں لوگ جو ہیں وہ کالے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم بات کرتے ہیں ایشیا کی تو یہاں پہ لوگ جو ہے وہ کچھ گندمی سانولے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی اسلام کے ماننے والے جو ہے وہ امریکہ یورپ کے اندر موجود ہیں تو وہ سفید ہے یا نیوزی لینڈ کے اندر موجود ہیں. تو یہ مختلف رنگ اور نسل ہیں، لیکن باوجود اس کے مختلف رنگ اور نسل ہونے کے یہ سارے کے سارے جو ہیں ایک آئیڈیالوجی کے اوپر بیس کرتے ہیں. آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آئیڈیالوجی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس آئیڈیالوجی کے اوپر. اور سملرلی یہی چیز اگر ہم پاکستان کے اوپر بھی اپلائی کرتے ہیں، دیکھیے پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور یہاں پہ جو ہے سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے اور سرائکی بہت سے کلچرز ہیں. تو یہ سب کے سب کو جوڑا ہوا کس نے ہے؟ ان کی انٹیگریشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یا کلچرل یونیفیکیشن کیا ہے پوری دنیا کے اندر یا پاکستان کے اندر؟ تو ہم یہ کہتے ہیں وہ کلمہ ہے یا اسلام کی وہ آئیڈیالوجی ہے جس نے انہیں جوڑا ہوا ہے. یہی اسلام کا کوڈ آف لائف اور یہی اس کی بیوٹی ہے کہ یہ کلچرل یونیفیکیشن پیدا کرتا ہے بجائے اس کے کہ یہ ڈس انٹیگریشن پیدا کرے. کہ آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ صرف ہمیں تقسیم دکھائی دیتی ہے، تقسیم در تقسیم در تقسیم. ہر نیا فلسفہ آتا ہے اس کے ماننے والے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ چھوٹا سا اپنا ایک جو ہے وہ سسٹم بلڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے بہت سے فلاسفرز ہیں، بہت سے ان کے فالوورز ہیں، لیکن اسلام کا فلسفہ ایک ہی ہے قرآن کے اوپر جو بیس کرتا ہے، قرآن اور حدیث کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ کلچرل یونیفیکیشن ہے اور اتحاد ہے، نہ کہ یہاں پہ تقسیم ہو یا ڈس انٹیگریشن یہاں پہ نہیں ہے. اور یہ ایک ہیلدی کوڈ آف لائف ہے جس کے اندر انارکی یا کیوس جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اسلام اس کو جو ہے وہ روکتا ہے، سختی سے منع کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں کی فیچرز کی کہ وہ کون سے کی فیچرز ہیں، اب جو ہم نے باتیں کی اوورآل اس کو ہم اگر کی فیچرز ہم کہہ لیں کہ بھائی یہ 5 سے 6 کی فیچرز ہیں جو کہ اسلامک کوڈ آف لائف کے اندر موجود ہیں، اسلامی نظریہ حیات کے اندر یہ چیزیں یعنی کہ موجود ہیں. اب سب سے پہلی چیز ہم نے کہی کہ یہ ایک ڈیوائن کوڈ ہے، کہ یہ دین الہی ہے یا ضابطہ الہی ہے، کہ یہ جو ہے وہ کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے، جیسے میں نے کہا فلاسفر بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عقل مند لوگ جنہوں نے ڈرا کیا دنیا کی شیپ کو یا خاص کر کے ویسٹ کے اندر، تو یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ یہ مانیں، ایک نے کہا دوسرے نے کہا یہ مانیں تیسرے نے کہا یہ مانیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آفاقی ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ چینج ہونے والے نہیں ہیں. اسی لیے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بیلنس ہے اور یہ ماڈریٹ ہے، یعنی کہ نہ تو اتنا جو ہے ہم یہ کہیں تنگ نظر ہے
کہ ہم کہیں کہ بھائی جیسے فنڈامنٹلزم ہے کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے جیسے آج کل کہا جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. اسلام تو جو نام ہی ہے وہ پیس کا ہے، امن کا نام ہے، تو وہ کیسے پروموٹ کرے گا؟ تو نہ تو یہ فنڈامنٹلزم ہے اور نہ ہی یہ لبرلزم ہے، کہ لبرلزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جسے کہا جاتا ہے مادر پدر آزاد جو ہے ایک سوسائٹی ہے جس کا کوئی نارمز نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، بس ڈیموکریسی ہے کہ بھائی آپ جو ہے مکمل طور پہ آزاد ہو، جو مرضی کرو. جیسے آپ پاکستان میں بھی آج کل دیکھ سکتے ہیں کیا جو ہے وہ چل رہا ہے، یا ایک بل جو پاس ہوا جو ہے وہ ہوموسیکشولیٹی کے اوپر. تو یہ چیزیں اب لبرلزم کے اندر تو ہیں، لبرل سوسائٹیز میں لاز ہیں، لیکن ہم اسلامک لائف کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. تو اسلام نہ تو لبرلزم کی بات کرتا ہے اور نہ ہی تنگ نظری یا تعصب کی بات کرتا ہے. اسلام ایک ماڈریٹ لائف کی بات کرتا ہے جس کو بیلنس لائف ہم کہتے ہیں، یا جس کو اسلام خود اگر ہم بات کریں تو کیا کہتا ہے جی میانہ روی، درمیانہ راستہ. کہ یہ جو دین ہے یہ سارے کا سارا کس کے اوپر کھڑا ہے؟ میانہ روی کے اوپر کھڑا ہے، درمیانے راستے کے اوپر کھڑا ہے. ٹھیک ہے، مڈل وے جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ ہم کیا ہے جی، ہم امتی جو ہے امت وسط کہا گیا ہمیں. ٹھیک ہے، تو امت وسط ہیں، تو اس لیے جو بیلنس ہے اسلام کے اندر وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہر چیز کے اندر، اور لائف کی ہر ایسپیکٹ کے اندر خاص کر کے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کی جو پرسنل لائف ہے یا جو باہر آپ کی لائف ہے وہ ساری کی ساری جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر کی آئیڈیالوجی کے اوپر بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ان چینجیبل ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں نے کہا وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا جائے، ایسا نہیں ہے. یہ کیونکہ ڈیوائن ہے تو ظاہری بات ہے چینج نہیں ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ہے ہمیں یہ سارا میسج پہنچایا گیا. ٹھیک ہے، اور قرآن جو ہے وہ ایک ہی کتاب ہے، قرآن کے اندر اللہ کی آخری کتاب ہے اور اسی کے اندر سب کچھ بیان کر دیا گیا. اب اس کے بعد جو ہے اب ایسا نہیں ہے، نہ ہی کوئی نبی آئے گا، نبوت بھی ختم ہے، تو اس لیے اب نئی چیزیں تو اس کے اندر ایڈ ہوں گی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ فائنل کوڈ ہے اسلام کا. اور قرآن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کیا. یعنی اللہ نے جو ہے وہ اسلام کو دین پسند کیا ہمارے لیے، یا اس امت کے لیے جو ہے وہ اللہ نے اسلام کو بطور دین پسند کیا اور اس کو مکمل کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے. تو یہ بیلنس ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے. سیکنڈ بات کرتے ہیں تو یہ یونیورسل کوڈ ہے. یونیورسل کوڈ کا مطلب یہ ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی جو مسلم ورڈ ہے، اگر ہم دیکھیں یہاں پہ آپ اس کے اندر میپ کے اندر دیکھیے تو یہ سارے کا سارا آپ کو مسلم ورڈ جو ہے وہ گرین کلر میں دکھائی دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ افریقہ ہے، یہاں پہ پھر ایشیا اور ساتھ میں جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا جو ایریا آ رہا ہے، اور یہ جو انڈونیشیا ملیشیا کا ایریا یہاں پہ آ رہا ہے. تو یہ تقریباً پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ تو یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گا افریقہ اور ایشیا کے اندر، لیکن پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. تو اب یہ یونیورسل ہے. اب ایسا نہیں کہ افریقہ کے مسلمان جو ہیں کچھ اور فالو کریں گے، یا ان کا جو ہے وہ 5 نمازوں کے بجائے جو ہے 2 نمازیں ہوں گی، 3 نمازیں ہوں گی. ٹھیک ہے، وہ پھر میں اس پہ ڈیبیٹ میں نہیں جاتا، جیسے فقہ جعفری ہے یا اس کو آپ کو پتا ہے پھر اس پہ ڈیویژن ہے. لیکن میتھڈ تو مختلف ہو سکتا ہے کہ کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ سکتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ سکتا ہے، وہ مختلف ہو سکتا ہے. لیکن جو چیزیں ہیں، جو فنڈامنٹلز ہیں، ٹھیک ہے، جو فنڈامنٹلز کے اوپر جن کے اوپر اسلام کھڑا ہے وہ سارے کے سارے سیم ہیں. ٹھیک ہے، پوری دنیا کے، اس لیے یونیورسل کوڈ ہے پوری دنیا کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچا. مختلف ٹیریٹریز جو ہیں، تقسیم جو ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے کہ بھئی ہم کہیں مختلف ٹیریٹریز میں مختلف طرح کے لوگ اسلام کو ڈیفرنٹلی فالو کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگر ہم بات کریں اگلی کوالٹی کی تو یہ جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی اصلاح کے لیے ایک جامع ضابطۂ حیات ہے. ٹھیک ہے، a comprehensive code for inner and outer reformation ہے. یعنی کہ یہ انسان کے لیے جیسے کہا ہم نے کہ اندر کیا ہے، روح ہے انسان کی. ظاہری بات ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ روح سے اسلام کا سب سے زیادہ تعلق ہے، لیکن روح کے ساتھ ساتھ اسلام کا جسم سے بھی تعلق ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ صرف روح کو اسلام فالو کر رہا ہے. روح کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، آپ نے عبادت کی، یہ تو روح کو ملی، لیکن آپ کے جسم کو کھانا بھی تو چاہیے. تو کھانا کہاں سے آئے گا؟ اب کیا اسلام کھانے سے روک رہا ہے؟ ایسا ہی ہے، ایسا تو نہیں ہے. اسلام کھانے سے نہیں روک رہا، اسلام کمانے سے نہیں روک رہا، بلکہ کہا جو کماتا ہے محنت کر کے وہ تو اللہ کا دوست ہے. ٹھیک ہے، جو ہاتھ سے محنت کر کماتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسلام جو ہے وہ باڈی اور جسم دونوں کو لے کے چل رہا ہے، سول اینڈ باڈی دونوں کو ہی لے کے چل رہا ہے. تو یہ انر اور آؤٹر جو ہے فارمیشن ہے. تو یہاں پہ باڈی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اسے بھی لے کے چل رہا ہے. مائنڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں چوائسز بھی بتا دی. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں بتا دیا کہ بھئی کیا کیا چیزیں آپ نے فالو کرنی ہیں اور کیا فالو نہیں کرنی. ہماری روح کو بتا دیا کہ بھئی کیسے ہماری جو ہے وہ روح کس طرح کی ہونی چاہیے، کیسے ہم اس کو کیا فیڈ کر سکتے ہیں اور روح کی غذا کیا ہے. تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اوور آل ہم یہ کہہ سکتے ہیں انر اور آؤٹر جو ہے وہ موجود ہے. اور اس کے اندر میٹیریل لائف بھی موجود ہے، اسپرچوئل لائف بھی جو ہے وہ موجود ہے، اور ہر چیز جو ہے اس کے اندر بتا دی گئی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے اور آج میں نے تمہارے لیے اب یہ دوبارہ سے وہی جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. اور اس کا پرپز یہی ہے، دیکھیے کہ ریپیٹ ہونے کا یا یہاں پہ دوبارہ سے کو کوڈ کرنے کا پرپز یہی ہے کہ بھئی جب ہر چیز دین اللہ نے پسند کیا اسلام کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر پھر ہر چیز موجود ہے نا، کہ ہر چیز موجود ہے تبھی تو اللہ نے یہ دین پسند کیا. تو ہر چیز وہاں پہ موجود ہے.
اچھا نیکسٹ بڑھتے ہیں جی, a code that unifies religion and worldly life. اب وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں جیسے, ٹھیک ہے, یہ کوالٹی ہے اس کی کہ ایک ایسا ضابطہ جو دین اور دنیا کی زندگی کو یکجا کرتا ہے, دونوں کو یکجا کرتا ہے. اب اس کا کمبینیشن ہے. اب اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں جی مناسٹریز وغیرہ کی, جو ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, راہبانیت کی بات کرتے ہیں, تو یہاں پہ ایک آیت کوٹ کی گئی ہے, لیکن راہبانیت جو انہوں نے ایجاد کی تھی, ہم نے اسے صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے مقرر نہیں کیا تھا, اور انہوں نے اسے صحیح طریقے سے نہیں مانا. ٹھیک ہے, القرآن. اب یہ آگے جو میں لیکچرز میں جاؤں گا تو وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو آیت کا ریفرنس بھی دیا کروں گا. تو اب یہاں پہ اور ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو اردو یا جو انگلش کے اسٹوڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ کی مرضی آپ کس میں اٹیمپٹ کرتے ہیں, تو آپ اردو اور انگلش دونوں میں جو ہے یہ اردو کی آیت جو ہے وہ کوٹ کر سکتے ہیں. آپ چاہے انگلش میں بھی اگر پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہوں تو آپ یہ اردو کی آیت وہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے عربک نہیں لکھی کیونکہ وہ تھوڑا سا لکھنا مشکل ہے اور اس میں جو ہے نا غلطی کے چانسز بھی ہیں, تو آپ نے جو ہے اس کو کوٹ کر سکتے ہیں. اب رہبانیت پہ اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے. جیسے دیکھیں بدھ مت کی ہم بات کرتے ہیں, بدھ مت جو ہے وہ ان کی ایک پوری کی پوری الگ سے ایک لائف ہے کہ یا تو آپ نے جو ہے وہ یہ جو مادی زندگی ہے یہ گزارنی ہے. ٹھیک ہے جی, مادی زندگی کا مطلب یہ بدھ مت والے لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ بزنس وغیرہ کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے, تو یا تو آپ نے یہ زندگی گزارنی ہے مادی زندگی کہ بھائی آپ نے بیوی بچے ہوں گے آپ کے, آپ شادی کریں گے, ایک زندگی ہوگی سوشل لائف جیسے, یا پھر آپ جو ہے وہ ایک مناسٹری کی طرح یا ایک رہبانیت والی زندگی گزاریں گے جہاں پہ آپ کو جو ہے پھر نہ شادی کرنی ہے نہ آپ کے بچے ہوں گے, کوئی ظاہر بات ہے شادی بچے کہاں سے ہوں گے, تو پھر وہ پورا کا پورا ایک الگ لائف ہے رہبانیت کے اندر. کہ آپ دیکھیں پھر بدھ بھکشو جو ہوتے ہیں ان کی ایک پوری کمپلیٹ لائف ہے, جیسے ہمالیہ کے پہاڑوں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ڈیرے ڈالتے ہیں اور بڑی سخت زندگی گزارتے ہیں اور بس پوری زندگی مذہب میں ہی رہتے ہیں اور یوگا وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ اس زندگی سے اسلام نے منع کیا کہ بھئی اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ایسا نہیں کہ آپ نے صرف خدا کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے ہو, ٹھیک ہے, تنہا زندگی گزار رہے ہو, بلکہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو آپ کے اوپر بہت سی چیزیں جو ہیں اب کمپلسری کر دی گئی ہیں, جیسے کہ آپ اگر ایک پوری زندگی گزار رہے ہو تو ظاہری بات ہے آپ ایک سوشل لائف گزار رہے ہو نا, اس میں آپ نے شادی کرنی ہے, اس میں آپ نے جو ہے وہ نوکری وغیرہ کرنی ہے, بہت سی چیزیں آپ نے لے کے چلنی ہے, آپ کے بچے ہوں گے, تو آپ نے ہر ایک کے حقوق اور فرائض جو ہے وہ ادا کرنے ہیں. تو حقوق اور فرائض جو ہوں گے یہ اسی لیے ہیں کہ آپ اکیلے زندگی نہیں گزار رہے بلکہ آپ پورے کے پورے سوشل سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہیں, ایک سوشل لائف ہے. تو رہبانیت کی اسلام جو ہے ترویج نہیں دیتا کرسچینٹی یا ہم یہ کہیں بودھزم کی طرح. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ ہم یہ کہیں جی a code that contains all do's and don'ts, کہ بھائی کیا کرنا ہے آپ کو, ایک کوڈ جس میں تمام کام کرنے اور نہ کرنے والے شامل ہیں, کہ بھئی کیا کرنا ہے آپ کو اور کیا نہیں کرنا. وہ تمام کام جو ہے ان کی ڈیٹیل دے دی گئی اور روک دیا گیا. ٹھیک ہے, جسے ہم کہتے ہیں حدود, کہ بھئی بتا دیا گیا کہ بھئی یہ کام آپ کی یہاں تک لمیٹیشنز ہیں, اس سے باہر آپ نہیں کر سکتے. اسلام اور شریعت کے دائرہ اختیار میں آپ رہتے ہوئے جو کچھ بھی کریں گے وہ کریں گے. یہ کمپریہنسو ریلیجن ہے. کمپریہنسو ریلیجن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہر چیز موجود ہے. اور آگے ہم بڑھتے ہیں. تو جیسے اب امت کی بات کی گئی تو دیکھیے امت وسط, جیسے میں نے کہا, تو اس میں امت وسط اور کہا کہ تم سب سے بہترین امت ہو. تو سب سے بہترین امت کس لیے کہا, سب سے بہترین امت اس لیے کہا کیونکہ تم جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. جیسے اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر, اب تم بہترین لوگ ہو جو بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور اصلاح کے لیے لائے گئے ہو. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. ٹھیک ہے, اہل کتاب یعنی کہ جو عیسائی ہے, اگر وہ بھی لے آتے اسلام تو ان کے لیے بہتر کہا جا رہا ہے. لیکن کہا جا رہا ہے یہ جو امت ہے یہ سب سے بہترین ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر کھڑی ہے. یہ اچھائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اچھائی اور برائی کے بیچ میں تمیز جو ہے یہ اس امت میں کو سکھائی گئی ہے اور یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہی جو ہے یہ پوری ایک نیشنل لائف آپ کہہ لیں, اسلامک کوڈ جو ہے اس کے اندر ہر چیز جو ہے یعنی انڈیویجول سے انفرادی سے اجتماعی ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو سورس کہا کہ JWT اور حافظ کریم داد صاحب کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے, تو میں نے انہی سے لیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی مجھے جو ہے وہ اس چیز میں پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. جیسے اسلامک ہسٹری میں خاص کر کے بہت سے لوگ جو کچھ اگر آتے ہیں تو وہ پھر اس بات پہ پوائنٹ آف ویو کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنے فقہ کے اکارڈنگلی دیا یا آپ نے اپنے اکارڈنگلی دیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس کو کلوز کرتے ہیں آج اس لیکچر نمبر 1 کو. اور فیڈ بیک کے لیے جو ہے وہ آپ کا کمنٹ سیکشن موجود ہے. اور ایٹ دی اینڈ تھینکس فار واچنگ.